کرو، رسول کا ذکر ہو تو ساری خوش بنا ہوں گے تو مکمل آپ کا بنائی دل منور ہے۔ ساری صاحب دا مل نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ چپ ہو جاؤ جی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، بوجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، اس پاک محفل میں حاضر ہیں۔ اگرچہ دیکھنے میں چند آدمی ہے لیکن چونکہ نسبت حضور کے ساتھ ہے، حضور سے اعظم کوئی نہیں، حضور سے بڑا کوئی نہیں، اس کی محفل بھی بڑی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نسبت ہے۔ آپ عاجزی اور انکساری سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فیضان مصطفیٰ۔ حدیث پاک میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ میرا نور اللہ کے حضور میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 14,000 سال پہلے تھا۔ اپنے رب کے حضور میں ناز حریم میں رہ کر روح البیان میں ہے کہ میرا نور اللہ کا ذکر کرتا تھا، تسبیح، اور میرے ذکر کو سن کر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ دوسری حدیث پاک میں آقا نے فرمایا آنا من نور اللہ والخلائق من نور، میں اللہ کے نور سے بنا ہوں، ساری مخلوقات میرے نور سے بنی ہے۔ یہ ساری کائنات فیضان مصطفیٰ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے۔ پہلے سے لوح محفوظ قلم پیدا کیا، لوح محفوظ پیدا کیا، عرش پیدا کیا، باقی مخلوقات چوتھے نور سے پیدا فرمائی۔ یہ آقا کا نور یاد رکھنا، یہ پیدا ہوا تو اس کے بعد یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاق پیدا نہ کرتا، اے محبوب تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا، چاند پیدا نہ کرتا، سورج پیدا نہ کرتا۔ اے میرا محبوب اگر تو نہ ہوتا لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ سنیں، یہ آقا کے فرمان ہے، حدیث پاک ہے، دل خوش لگے تو سبحان اللہ کہے، اللہ کرے یہ حدیثوں کا نور دل میں آ جائے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اچھا لگا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، میں نے حضور کے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ، اور سب سے پہلے نور مصطفیٰ نے رب کی پہچانا، رب کا ذکر کیا۔ اسی کو تعبیر فرماتے ہیں پیر میرے علی صاحب، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا،
سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تھی شانہ سب بنا۔ یہی ہے جس کے صدقے سارے پسارے رب نے بنائے، محبوب کے صدقے سب کچھ بنا دیا، اپنی ربوبیت کا اظہار بھی کر دیا، انسانوں کو جنات کو پیدا فرما دیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ نور مصطفیٰ ہزاروں سال، لاکھوں سال، اربوں سال اللہ کے حضور میں رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی پشت میں یہ نور ودیت کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی میں سورج کی طرح سورج چمک رہا تھا، چاند کی طرح۔ فرشتے پیچھے صف باندھ کر کھڑے رہتے، یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کس لیے کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے محبوب کے نور کی زیارت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ اس نور کی مجھے بھی زیارت کروا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں میں سے نور مصطفیٰ کو ظاہر فرمایا، تو آپ نے محبت میں آ کر چوم کر آنکھوں پہ لگایا، تو میں اب مسئلہ حل ہو گیا۔ ابو البشر کی یہ سنت ہے، نام مصطفیٰ جب آئے، حضور کا نام آئے تو انگوٹھے ہاتھ چوم کر، انگلیاں چوم کر آنکھوں پہ لگانا ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے یہ نور پھر اس لیے امام راضی فرماتے ہیں جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم صفی اللہ کو سجدہ کرو، تو انہوں نے جب سجدہ کیا تو حضرت آدم صفی اللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آیا۔ ظاہراً تو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو، حقیقت میں سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ جیسے ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں نا قبلہ کی طرف، ظاہراً تو ادھر ہے لیکن حقیقت میں سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ حقیقت میں رب کا سجدہ ہے۔ ظاہراً بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بیت اللہ کے بھی بیت اللہ ہیں، وہ کعبہ کے بھی کعبہ ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سارے فرشتوں نے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے نور مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام میں تجھے ودیت کرتا ہوں، یہ پاک پشتوں سے پاک ریموں کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کا نور جو تھا وہ اما حوا میں منتقل ہوا، اما حوا سے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور باقی بچے دو اکٹھے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ جس وقت نور مصطفیٰ منتقل ہوا شیش علیہ السلام کے اندر تو آپ اکیلے پیدا ہوئے، حضور کے نور کی برکت سے نور منتقل ہوتا رہا۔ بہرحال مختصر بیان کرتے ہیں، یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا، آپ کے چہرے سے نور چمکتا تھا اور کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت عبد المطلب سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جس طرف جاتے تعظیم، درخت سلام کرتے، پتھر سلام کرتے۔ حضرت عبداللہ کے ہاں منتقل ہوا، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے ہاں جمعرات کی رات کو یہ نور منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے، میں حمل کی صورت میں مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے پاس کوئی بچہ بھی ہے کہ نہیں، سکل محسوس نہیں ہوتا تھا، درد محسوس نہیں ہوتا، جیسے عورتوں کو محسوس ہوتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، سکل محسوس ہوتا ہے، کچھ بھی مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پہلے مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اے آمنہ بیدار ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہے کہ تیرے ہاں کون ہے؟ رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سید المرسلین ہے، اس امت کا نبی ہے، اور ساری کائنات کا نبیوں کا سردار تیرے پاس ہے۔ ایک مہینہ گزرا، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، ہر نبی کے اندر ہر مہینے کے اندر نبی مبارک کے لیے آتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اس آقا کی شان کتنی بلند ہے، جس نبی کی آمدن کی انتظار، استقبال اور آمنہ کو مبارک دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، نبی کی شان اور اندازہ
اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ فرماتی ہے آخری مہینے جب آئے تھے تو آسمانوں سے آواز آتی تھی، اے آمنہ یہ جب بچہ تجھ سے پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نام کیا رکھنا؟ محمد۔ بالآخر پیر کی رات تھی، 12 ربیع الاول تھا، پیر کی رات گزر رہی تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، گمراہی جا رہی تھی، ہدایت آ رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، روشنی آ رہی تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ جب صبح صادق کا وقت ہوا تو آپ فرماتی ہے مجھے محسوس ہوا کہ بچہ دنیا پہ تشریف لانے والا ہے، جیسے عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ فرماتی میں اکیلی کمرے کے اندر موجود تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ تو اور کوئی نہیں۔ احساس ہوا بچہ دنیا پہ تشریف لائے گا تو سامنے سے میں نے دیکھا ایک دیوار چاک ہوئی، 10 عورتیں وہاں سے ظاہر ہوئی، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل۔ میں اچانک ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی، یہ کیسے عورتیں 10 آ گئی ہیں؟ کہا آمنہ آپ پریشان نہ ہوں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنت سے حوریں آئے ہیں اور اس کی دائی بن کر آئی ہیں جو دنیا پہ تشریف لانے والا ہے، اس کی دائی بن کر آئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے نبی آقا اور مولا کی کتنی بلند شان ہے، جس کی دائی حوریں ہیں، پاک نبی ہے اور پاک حوریں اس کی دائی بن کر آئی ہیں۔ آپ فرماتی تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر دیکھا تو 4 عورتیں ظاہر ہوئی، جیسے ہاشم قبیلہ، قریش قبیلے کی بچیاں ہوتی ہیں، خوبصورت، حسین و جمیل ظاہر ہوئی۔ تو پھر میں محسوس کیا، میں نے کہا آمنہ پریشان نہ ہو، میں اماں، کون ہو تم؟ میں اماں حوا ہوں، میں آسیہ ہوں، میں ہاجرہ ہوں، میں مریم ہوں۔ کدھر آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ آنے والا سب نبیوں سے افضل ہے، ہم نبیوں کی بیوی ہیں، نبیوں کی مائیں ہیں، اب اس نبی آخر الزمان کی دائی بن کر آئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسی دوران آسمان سے ایک جو ہے نا پرندے اترے سفید رنگ کے، اور ان کے منہوں کے اندر موتی تھے۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے زمین پر انہوں نے موتی نچھاور کر دیے۔ میرے کمرے میں ایسی خوشبو مہکی، ایسی خوشبو مہکی، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی خوشبو نہیں پائی تھی۔ کیوں آمنہ تو ایسی خوشبو؟ یہ سب خوشبوؤں والا تو آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان آنے اللہ۔ والا تو آ رہا ہے، ساری کائنات کو حتی شاداب کرنے والا آ رہا ہے، آباد کرنے والا آ رہا ہے۔ اس کے پسینے کی خوشبو گلاب کی خوشبو ہے۔ ساری دنیا میں یہ خوشبو پھیلانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب دیکھ رہا حضرت آمنہ فرماتی ہے حضور کی تشریف آنے سے پہلے میں کمرے میں ہوں، میرے سامنے سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق کے اندر، دوسرا مغرب کے اندر، تیسرا بیت اللہ کی چھت پر۔ جب آقا تشریف لانے لگے 3 جھنڈے لگائے گئے۔ جھنڈے کس نے لگائے؟ اس وقت کو حضور اعلان نبوت کر چکے تھے، رسالت کر چکے تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، میلاد منانے والے تھے، حضور کا جشن منانے والے تھے۔ رب نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، نبیوں کا نبی آ رہا ہے، رسول محترم آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، تو بھی ابھی لو سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے، جا جنت کے اندر جھنڈے لے، ہزاروں فرشتے ساتھ لے، جا کر جھنڈے لہرا دے، ساری کائنات کے بادشاہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 3 جھنڈے لگا رہے۔ جبرائیل جب جھنڈے جنت میں لینے کے لیے گیا ہوگا، نکلا ہوگا تو ہزاروں فرشتے ساتھ لگے، سیدھے مشرق میں گئے وہاں لگایا، دوسرا مغرب میں گئے وہاں لگایا، بیت اللہ کی طرف تو فرشتے پیچھے ہیں،
جبرائیل آگے ہے، جبرائیل ظاہر فرشتے ادب والے ہیں، ملائکۃ سید الملائکہ ہے جبرائیل، وہ آگے چلا ہوگا۔ جیسے ہم یہاں پر دنیا پہ ایک مقتدا شخص کو، امام کو، پیشوا کو، خطیب کو آگے چلاتے ہیں، پیچھے جلوس کی صورت میں جاتے ہیں، تو فرشتوں نے جبرائیل جلوس کی صورت میں جھنڈے لا رہا ہے، جھنڈے بلند کر رہا ہے۔ یہی مصطفیٰ کے جلوس نکالنے کی سنت اور طریقہ ہے۔ یہ کس نے جلوس نکلوایا؟ یہ رب العالمین۔ جھنڈے کس نے لگوائے؟ ایک جھنڈے کی قیمت پوری دنیا نہیں بن سکتی۔ تو کہتا ہے یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے؟ کسی بیوہ کی شادی کر دے، وہ بیوہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، بیٹھی ہے، بچی ابھی تک بیٹھی۔ یاد رکھنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن آمد رسول پر جتنی بھی کوئی خوشی منائے، کم منائے، زیادہ منائے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ دیکھو رئیس کی جلیل، جب حضور کے حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا تشریف لانا احترام کیا، سوائبہ لونڈیا ابو لہب کی، اس نے کہا جا میرے بھائی کا بیٹا ہونے والا ہے، تو جا کر میری بابی کی خدمت کا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ دوڑی ابو لہب کے پاس، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا جا میں تجھے آزاد کیا، آزاد کر دیا، اتنا ہی کیا، حالانکہ کافر ہے، اور بھتیجا سمجھ کر خوشی منایا۔ یہ نہیں کہ نبی سمجھ، ہم تو نبی سمجھ کر، رسول سمجھ کر، رحمت للعالمین سمجھ کر، نبیوں کا نبی سمجھ کر میلاد مناتے ہیں اور دل خوش کرتے ہیں، بلکہ خدا کی توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مخلوق مانتے ہیں۔ جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ اس کا بندہ مخلوق ہوتا ہے۔ ہم میلاد منا کر مخلوق رسول اللہ کی میلاد مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، خدا کی توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، رب ہی معبود خدا ہے اور کوئی، پھر بھی مولوی کہتا ہے شرک ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عباس فرماتے ہیں ابو لہب فوت ہو گیا، سال کے بعد مجھے خواب میں ملا، بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ بخاری لگاتے ہیں، بھائی جان کیسا ہوا؟ ہم سے جدا ہو کر میں بڑا تکلیف میں ہوں، لیکن پیر والا دن جب نبی کا دن آتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا دن آتا ہے، جس چغلی سے میں نے اپنی سوائبہ لونڈی کو بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اس کو میں چوستا ہوں، اس سے میں پانی پیتا ہوں، میں دودھ پیتا ہوں، میں سکون پا لیتا ہوں، راحت پاتا ہوں۔ سب محدثین نے اس پر بحث کیا۔ اگر کافر حضور کی آمد، جشن آمد رسول کے سلسلے میں اتنی خوشی منائے تو وہ عذاب سے راحت پا رہا ہے، تو مومن جب خوشی منائے گا، کلمہ پڑھنے والا جب خوشی منائے گا اور اپنے نبی کی آمد کی خوشی منائے گا، جشن آمد رسول کی خوشی منائے گا، کیا اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا سال بہتر کرے گا، اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے خارج منی نور، مجھ سے نور آیا جس سے میں کمرے میں بیٹھی تھی، شام کے محلات روشن ہو گئے، مدینے مکے میں بیٹھی تھی، جہاں صفا مروہ پر پہاڑی پر آپ کا گھر تھا، وہاں بیٹھ کر حجاب اٹھ گئے، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایک حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک آپ فرماتی ہے کہ جب آقا تشریف لائے تو آپ کے نور کی روشنی سے میں نے بصرہ کے اندر، بصرہ کے محلات کو دیکھا، وہاں جو اونٹ باندھے ہوئے تھے ان کی گردنیں میں نے گھر میں بیٹھ کر دیکھی۔ تیسری حدیث پاک حضور آپ فرماتی ہیں میں نے حضور جب تشریف لائے تو میں نے، میری آنکھوں سے حجاب اٹھ گئے، میں نے مشرق بھی دیکھی اور مغرب بھی۔ حضرت آمنہ حضور کے نور کی برکت سے حجاب اٹھ رہی ہے، مشرق بھی دیکھ رہی ہے، مغرب بھی دیکھ رہی ہے، بصرہ بھی دیکھ رہی ہے، شام بھی دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ اپنی نور نبوت کائنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آمنہ جب دیکھ سکتی ہے حضور کے نور کی برکت سے،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی ذات سے حقیقت سے مدینے میں بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. آقا دو جہاں سے یہ ہمارا عقیدہ ہے. ذرا غور کریں حدیث پاک. حدیث پاک میں آتا ہے قاضی شفا کی حدیث ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی ریاض نسیم اور ریاض اس کی شرح ہے. ٹھیک ہو اس میں انہوں نے بیان کیا یہ لوگوں کو جہاں سے دھوکہ لگتا ہے، ان لوگوں کو، ہمیں دھوکہ نہیں لگتا، ان لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. الانبیاء من جیت الاجسار والظواہر مال بشر. ذی جسم کے اعتبار سے انبیاء مردوں کی طرح لگتے ہیں، انسانوں کی طرح لگتے ہیں. وباطنہم وہ قوات روحانیت و ملکیت، لیکن ان کا باطن روحانی طاقت ملکی ہوتی ہے، وہ ملکوتی ہوتے ہیں، ان کی ملکوتیت طاقت ہوتی ہے. ملکی طاقت جیسے فرشتوں کی ہوتی ہے، ملکی طاقت رکھتے ہیں. وہ اس ملکی طاقت سے اور قوت سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وَلِذَاتَ تَرَى مَشَارِقَ الْأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا. اس قوت ملکیہ سے مشرق بھی دیکھ لیتے ہیں، مغرب بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ انبیاء کی شان ہے. دوسرا وَتَسْمُعُ مِيتَ السَّمَاءِ. انبیاء اپنی قوت روحانیت سے، ملکی طاقت سے آسمان کے اندر جو فرشتے ہیں، جگہ ایک 4 انگلی کی خالی نہیں. آسمان جب چڑچڑاہٹ کی آواز دیتا ہے، نبی زمین پر بیٹھ کر اس چڑچڑاہٹ کی آواز کو سن لیتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات، جتنے بھی انبیاء بے خلوص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل یہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس حدیث پاک کی کتاب میں ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ وَشُمُّ وَتَشُمُّ رَایَتَ عِنْدَ نُزُولِ علیہ. فرمایا جب لوح محفوظ تھے، جبرائیل فرشتہ ارادہ کرتا اترنے کا ہمارے نبی کو، بلکہ ہر نبی کو پہلے معلوم ہو جاتا کہ اب جبرائیل آ رہا، ابھی ارادہ کر رہا ہے کہ میں نے نیچے نبی کے پاس جانا ہے. آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو پہلے علم ہو جاتا کہ جبرائیل اب آ رہا ہے. اب غور کرنا، یہاں سے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے. پہلے آسمان کا موٹاپا 500 سال کا راستہ. 7 آسمان ہیں، 7 لاکھ کی مسافت. اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. 14 لاکھ کی مسافت پر، اس سے زائد پر نبی زمین پر بیٹھ کر جبرائیل کے آنے کے ارادے سے پتہ اس کو لگ جاتا، علم ہو جاتا تو جبرائیل اب آ رہا ہے. پہلے اس کو معلوم ہو جاتا، پہلے اس کو علم ہو جاتا. اب ہم تو مدینے سے سینکڑوں کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہیں. اگر 7,000 سال کی مسافت نبی جان سکتا ہے تو یہاں سے بھی مصطفیٰ مدینے سے جان سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات مدینے میں شہنشاہ بیٹھے، ساری دنیا کو سامنے دیکھ رہے ہیں. جبرائیل کہاں رہتا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر. اور اس کے اترنے کا ارادہ تو اترتا بھی نہیں ہے، آ نہیں رہا. ارادہ کرتا تو پہلے نبی کو پہلے نبی. تو پھر ہمارے نبی کی طرح کون ہو سکتا؟ کوئی فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی انسان بھی نہیں ہو سکتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میری آنکھوں کے آگے حجاب اٹھ کے میں مشرق بھی دیکھ رہی ہوں، مغرب بھی دیکھ رہی ہوں. میری آنکھوں کے سامنے حجاب اٹھ کے دور جب تشریف لایا تو میں نے 3 جھنڈے دیکھ لیے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، بیت اللہ کی چھت پر بھی. اور یاد رکھنا تو کیا آپ کا گھر کو میدان کے اندر تھا؟ سبحان اللہ. دیواریں نہیں تھی، دوری نہیں تھی. آگے نہ پہاڑ حجاب ہے، نہ دیواریں حجاب ہے، نہ دوری حجاب ہے. نور مصطفیٰ کی برکت سے آمنہ کے آگے کوئی حجاب نہیں، تو پھر ذاتی مصطفیٰ کے نور کے سامنے کون سی چیز حجاب ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور مصطفیٰ کے آگے کوئی شے حجاب نہیں ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے، غور کرنا،
جب خارج منی نور ازات منہ قصور الشام، حدیث پاک میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے متعلق کچھ بیان فرمائیں، کوئی رویداد تو ہمیں بتائیں حدیث پاک میں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے پاس انی عند اللہ لخاتم النبی مکتوب لخاتم النبی، میں اپنے رب کے ہاں لوح محفوظ پر خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ وَإِنَّ آدم علیہ السلام بین الماء والتین لمنجدل فی طینتہ، وہ ابھی گارے اور مٹی کے درمیان میں روح ابھی نہیں ڈالی گئی تو میں اس وقت بھی لوح محفوظ پر خاتم النبیین تھا۔ ہم اس پر ایمان رکھیں گے، حضور اس وقت ہی خاتم النبیین نبی ہے نا، نبیوں کے نبی ہیں نا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے میں خاتم النبیین اس وقت بھی تھا۔ آج کوئی اگر کوئی بات کرے اس کی مانے یا اپنے نبی کی بات کو مانے؟ اب غور کرنا، آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ میں تجھے خبر دیتا ہوں، میں اپنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی ماں کا خواب ہوں جو پہلے انہوں نے دیکھا۔ ہر نبی کی ماں پہلے خواب میں دیکھتی تھی کہ مجھ سے نبی پیدا ہو رہا ہے، حضور کی ماں نے بھی خواب دیکھا تھا۔ اب یہ حدیث جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں اس رویا سے مراد آنکھوں کے ساتھ جب سامنے حضور کا نور تشریف لایا، اپنی آنکھوں سے حضرت آمنہ نے دیکھا مصطفیٰ دنیا پہ تشریف لائے ہیں، شام کے محلات کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور آپ غور کرنا اس بات پر، حضرت آمنہ فرما رہی ہے میں مجھ سے نور پیدا ہوا، حضور فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری، میں نور ہوں۔ خدا بھی فرما رہا ہے محبوب میرا نور ہے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آیا رب کی طرف سے ایک نور، دوسری کتاب روشن، وہ نور سے مراد محمد ہے، سب مفسرین لکھ رہے ہیں، وہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، وہ عطف ہے، پہلے سے کچھ اور مراد ہے بعد سے کچھ اور مراد ہے۔ یہ بعض لوگ بکواس کرتے ہیں عطف تفسیری، عطف تفسیری تب ہوتا ہے جب اصل عطف کا معنی نہ بنے، تب اصل کوئی کنائی نہ ہو تب عطف تفسیری ہوتا ہے۔ یہ اصل معطوف علیہ آپس میں مغیر ہوا کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جانی حامد و محمود، میرے پاس آیا حامد اور محمود۔ اب یہ نہیں کہ وہ حامد ہی محمود ہے، نہ، حامد کچھ اور ہے، محمود کچھ اور ہے، نور کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہے، نور پہلے آیا قرآن بعد میں آیا۔ یہ سمجھنا ہوگا، قرآن سمجھ تب آئے گا کہ تو نورانی مصطفیٰ کا قائل ہوگا، تب تجھے قرآن سمجھ آئے گا، سبحان اللہ، سبحان سمجھ اللہ۔ آئے گی، تب تو قرآن پڑھ سکتا ہے کہ پہلے نور مصطفیٰ کو تسلیم کرے گا۔ تو میں بات کر رہا ہوں جب خدا بھی فرماتا ہے مصطفیٰ نور ہے، آمنہ بھی فرماتی ہے میرا نبی آقا نور ہے، خدا بھی فرماتا ہے نور ہے، سنی اہل سنت و جماعت بھی کہتے ہیں مصطفیٰ نور ہے، صرف نور نہیں، نور علی نور۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مجھ سے خارج منی نور، میں نے دیکھا اس سے نور ظاہر ہوا، میرا لال آیا، وہ کیسا ہے؟ سر اٹھا کر دیکھا نا، سبز رنگ کا غلیچہ نیچے ہے، سفید رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، سجدے کی۔ اب میرا اندازہ لگا ہمارا نبی بے مثل نبی ہے، اس کا میلاد بھی ایسا کوئی عظمت کے ساتھ دنیا پہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کا غلیچہ نیچے ہے، سفید رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے اور سجدے کیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا کیسی صورتحال ہے، آگے دیکھا نا کان لگا کر دیکھا تو حضور کی صوابہ انگلی اٹھ رہی ہے، سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آقا میں شہادت کی اٹھا کر نا انگلی فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ۔ آتے ہوئے نبی اپنی امت سے بھی واقف ہے، اپنے معبود سے بھی واقف ہے، اس کی توحید کی شہادت دے رہا ہے، اپنی رسالت کی شہادت دے رہا ہے، اپنا رسول ہونا بھی بیان کر رہا ہے، اپنی امت کو بھی
ہماری نہیں، وہ ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، پتہ نہیں. سنو، اس کو عقل نہیں آتی. تو عیسائیوں کو کیا جواب دے گا؟ ان کو جواب، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، یہودیوں کو کیا جواب دے؟ وہ تو کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے جب حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، 3 دن کے ہو گئے، رب نے فرمایا مریم تو جنگل میں آ گئی، واپس چلی. یا اللہ میں کس منہ پر جاؤں؟ وہ تو مجھے تہمت لگائے، باپ نہیں ہے. فرمایا میں نے اس کو پڑھا کر بھیجا ہے، یہ سارے جواب یہی دے گا. تجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، تو صرف اشارہ کر دے. اشارت الیہ، اشارہ کر دینا، یہ سارا کچھ بیان کر دے گا. جب گئی تو وہ انہوں نے شور مچا دیا. او مریم، کتنے پاک لوگ تھے، کتنے بنی اسرائیل کے، تو نے کیا کر دیا؟ یہ بچہ کیسے؟ آپ جو گود میں لے کر کھڑی ہیں، دیکھو جی ہمیں پاگل بنا دی. اشارہ کر دیجئے، بچہ 2 دن کا ہمیں کیا بیان کرے گا؟ آئے تو بے سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. کیا تھا؟ تو کیا جانے وہ کیا تھا؟ تو اپنے آزاد پر قیاس کرتا ہے. جب اشارہ کیا تو فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے، میری ماں پاک دامن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا کتاب بھی بیان کیا، اپنا نبی ہونا بیان کیا، اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کی. اگر عیسیٰ روح اللہ جانتا ہے تو نبیوں کا نبی محمد رسول اللہ بھی جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. حضرت ام فضل جب حضور تشریف لائے نا، بعد میں آ گئی کہ میرا بھتیجا ہوگا تو میں بھتیجے کو کپڑے پہناؤں گا، ناف کاٹوں گی، کجلا لگاؤں گی اور غسل دوں گی، خوشبو لگاؤں گی. جب حضرت ام فضل نے اٹھانے کے آگے ارادہ کیا، آگے حاطف غیبی سے آواز ہے، آپ کی صفیہ، حضرت آپ کی بوآ تھی صفیہ، اٹھانے کا ارادہ کیا نا تو حاطف غیبی سے آواز آئی، اے صفیہ، اس کو ہم نے غسل دے کر بھیجا ہے، اس کا ختنہ کر کے بھیجا ہے، اس کا ناف کاٹ کر بھیجا ہے، اس کو کپڑے پہنا کر بھیجا ہے، اس کو کجلا لگا کر ایسا کجلا پہنایا ہے کہ پھر کجلے پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے جو سفید لباس، یہ تمہارا محتاج نہیں، بچہ دائی کا محتاج ہوتا ہے غسل میں، ناف کاٹنے میں، غسل دینے میں، کپڑا لگانے میں، خوشبو یہ تمہارا محتاج نہیں، یہ میرا بابو ہے، میں نے اس کو سب کچھ بنا کر بھیجا، کامل و مکمل بنا کر بھیجا ہے. کھا کر دیکھو قرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سراجا منیرا بنا کر بھیجا، عظمتیں دے کر بھیجا، اپنے ہاتھ کامل اور مکمل بنا کر بھیجا ہے. سنو، انسان دنیا پہ آتا ہے انسانیت لے کر آتا ہے، جو بھی دنیا پہ آتا ہے یہاں بیٹھ کر پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، وہاں سے صرف انسانیت لائے، اور جب جاتا ہے تو صرف انسانیت، سارے عہدے یہاں رہ جاتے ہیں. لیکن ہمارا نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ سارے عہدے اپنے رب سے حاصل کر کے آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، 2 جہانوں کا سردار بن کر آیا، رحمت بن کر آیا، سبحان بن اللہ. کر آیا. وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے محبوب، ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیرہ بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے.
لگتا ہے کہ میرا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے، جدھر حضور پھرتے جاتے ہیں بلال عذاب دیتے ہوئے اسی طرف حضور کعبے کا بھی کعبہ۔ جب قیامت ہوگی نا، حضور کی حدیث ہے، 70,000 فرشتہ آئے گا، سونے کے زنجیر ہوں گے، بیت اللہ کو وہ پکڑ کر بیت اللہ کو چلائیں گے، اور بیت المقدس میں حشر نشر ہوگا، ادھر سے بیت اللہ چلے گا اور راستہ نہیں اختیار کرے گا، صرف راستہ وہی ہوگا مدینے والا۔ بیت اللہ کسی فرشتے بھی بیت اللہ کو اور راستے سے نہیں لے جائیں گے، رسول اللہ کے مدینہ شار کی طرف سے لے جائیں گے۔ جب حضور کے روضے کے سامنے بیت اللہ جائے گا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے نکلیں گے، بیت اللہ سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ، جو طواف مجھے کرنے آئے میں نے ان کی شفاعت کی ہے وہ بخشے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، جو میرا زیارت کرنے کے لیے نہیں آئے، میرا طواف کرنے، یا رسول ان گناہگاروں کی شفاعت آپ کر دینا، ان کو گناہ۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اللہ کی نعت ہے، حمد و ثنا ہے، اور مصطفیٰ کی نعت ہے۔ یہ صفات الہیہ بھی ہے، صفات مصطفیٰ۔ اللہ بھی اول ہے، وہ ذاتی ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، اللہ کی عطا سے ہے، وہ بھی آخر ہے، مصطفیٰ بھی آخر ہے، وہ بھی بات ظاہر ہے، مصطفیٰ بھی ظاہر ہے، وہ بھی باطن ہے، مصطفیٰ بھی باطن ہے، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، مصطفیٰ اس کی عطا سے ہر شے کو جاننے والا ہے۔ حضور جب گئے نا بیت المقدس معراج کی رات، بیت المقدس سے آگے کچھ آدمی آئے، انہوں نے سلام پڑھا، ایک نے پڑھا السلام علیکہ یا اولو، دوسرے پڑھا السلام علیکہ یا آخرو، تیسرے پڑھا السلام علیکہ یا عاشرو۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ پہچانے جو آپ کو سلام؟ فرمایا پہلے جو سلام دینے والا ابراہیم خلیل اللہ تھا آئے، دوسرا جو سلام دینے والا موسیٰ کلیم اللہ تھا، تیسرا سلام دینے والا عیسیٰ۔ جو ہمارا نبی، کتنا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی کو سلام انبیاء پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشرو، حضور نبی کریم صلی اللہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، ہر شے کو جاننے والے بھی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی دل خوش ہوا؟ قرآن و حدیث پڑھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ یہ شعراء جو بھی کرتے رہیں، جو بھی ان کے اپنے تخیلات ہیں، لیکن میں سن رہا تھا یہاں وہاں بھی تو یہاں بھی جو آتا ہے نا سٹیج پر، جو موڈ ہے، کوئی پابندی نہیں، شریعت پابندی لگاتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ تو میلاد ہی مصطفیٰ کا بیان ہوا ہے۔ جب محرم آئے تو آل رسول کی تعریف ہی کرنی چاہیے، اب بھی کرنی چاہیے، ہم نہیں روکتے اس بات سے، لیکن نہ موضوع کے تحت ثنا خوانی بھی موضوع کے تحت ہونی چاہیے اور تقریر بھی موضوع کے تحت۔ سمجھا؟ میں ایک بات عرض کی تھی کہ جبرائیل جب ارادہ کرتا نا اترنے کا تو ہر نبی کو، بالخصوص ہمارے نبی کو علم ہو جاتا کہ اب جبرائیل آ رہا ہے۔ سمجھ آئے نا؟ تو یہ کتنا بود ہے، فاصلہ ہے، اس نبی کو وہاں سے علم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس تھے، سحری کے وقت اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کی جگہ پر جب گئے تو آپ نے 3 دفعہ پڑھا لبیک لبیک لبیک، 3 دفعہ آپ نے کہا نصرتا نصرتا نصرتا، تو مدد کیا گیا، تو مدد کیا گیا۔ جب واپس آئے نا تو میں نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی آدمی تو وہاں نہیں تھا جس کے ساتھ آپ باتیں کر رہے؟ فرمایا اے ابن سلمہ، اصل بات یہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عہد ہوا تھا نا، ہماری طرف سے خزاع تھا، ان کی طرف سے بنی بکر تھے، اور عہد یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن بنی بکر جو ہے، مشرکین نے ان کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے مکہ میں، اور وہاں پر میرے غلام ہے جس نے مجھے پکارا ہے،
فریاد کی ہے، یا رسول اللہ پہنچو، ہمیں یہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ میں نے اس کی آواز سنی، میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ مکہ سے آواز دیتا ہے تو مدینے سے مصطفیٰ سنتے ہیں، یہاں سے جب عاشق رسول پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو مصطفیٰ مدینے میں سنتے ہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے جب محبت سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اپنے کانوں سے اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان یہ اللہ، حضور سبحان کی اللہ۔ حدیث ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی، ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موجودہ زمانے میں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حل فرمائے۔ ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم فرمائے، تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے۔ ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو میرے حضرات محترم، حضور کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ جبرائیل نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس حضور آئے، بڑے خوش تھے، حشاش تھے۔ میں نے آپ کے آج تو بڑے خوش ہیں۔ فرمایا خوش نہ ہوں، میرے پاس ابھی جبرائیل آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ اللہ تک گیا، میں نے تیری مثل تو کوئی دنیا میں پائے ہی نہیں۔ قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد۔ میں نے محمد، جبرائیل کہتا ہے ہم مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی عاشق نے فارسی میں ترجمہ کیا، آفا کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیار خوبا دیدام ولیکن تو چیزیں دی کری۔ ہمارا نبی بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا میلاد بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام شریف تے اس تو بعد لنگر۔ جناب بابا جی محمد شفیع صاحب نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ سارے کب کے آئے بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر سے ٹائم میں پرانے نعت خوان ہیں بابا محمد شفیع قادری صاحب۔ قاری صاحب کا بہت شکریہ جی، انہوں نے بہت اچھا خطاب، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو میرا محبوب نے ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی چمک نہ مارے، مستبید بھی ہو نہ جاوے، تجھے سونا سیر چمن دی جاوے، سارا گلشن فیس لواوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ نال پھلاں مل جاوے، جے او پیر زمین تے رکھے اتو دھرتی لف لف جاوے، آج میرا سونا ساقی سانو کدھر نظر نہ آوے۔
ਆਜ਼ਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਹੀ